بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص، جو اکیلا اس پوری کائنات کا خالق و مالک، داتا غریب نواز، گنج بخش، گنج شکر، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، اولاد دینے والا اور شفا دینے والا ہے۔ اللہ خالق ارض و سما، اکیلا بلا شریک اس پوری کائنات کا نظام چلانے والا ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام اس ہستی مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور خدا کا کریم بیان فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین اور سچی بات اللہ رب العزت کی بات ہے، اور سب سے بہترین کامیابی والا، نجات والا، ہدایت والا راستہ میرا راستہ ہے۔ میرے راستے کے علاوہ جتنے بھی نئے راستے ہیں، طریقے ہیں، عبادات ہیں، وہ ساری کی ساری بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا نتیجہ جہنم ہے۔ اللہ ہم سب کو اس سے اپنی پناہ میں رکھے۔ عزیزان اسلام اور پردہ نشین ماؤں بہنوں بیٹیوں، اللہ رب العزت نے اس روئے زمین پر جس چیز کو بھی پیدا کیا ہے، اس کے پیدا کرنے کا اللہ رب العزت کا کوئی نہ کوئی مقصد اور سبب ضرور ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو رب تعالیٰ نے بغیر مقصد کے پیدا کیا ہو۔ یہ پہاڑ، درخت، یہ سمندر، یہ ندی نہلے اور چرند پرند، یہ جانور، سب کو رب تعالیٰ نے کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا، اور یہ جنات اور ان ساری مخلوقات سے بڑھ کر رب نے جو ہم انسانوں کو اشرف المخلوقات کا ٹائٹل دیا ہے نا، کہ جو میں نے پیدا کیا ہے سب سے اگر افضل ہیں، اشرف والے ہیں تو وہ انسان ہیں۔ تو ہم انسانوں کو بھی اللہ نے بے مقصد پیدا نہیں کیا، مقصد کے لیے پیدا کیا، اور وہ مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو کیا یہ عبادت کسی ایک دن کے اندر؟ کیا رب کا مقصد انسانوں سے اپنی بندگی کسی ایک مہینے کے اندر؟ کیا میری اور آپ کی پیدائش کا مقصد رب کی عبادت اور بندگی کسی ایک سال کے اندر؟ یا ہم نے رب کی عبادت تب کرنی ہے، نیک اعمال تب کرنے ہیں جب میرے اور آپ کے اوپر کوئی مصیبت، کوئی آزمائش، کوئی پریشانی اترے؟ یا ساری زندگی تسلسل کے ساتھ اعمال صالح کرنے ہیں، نیک اعمال کرنے ہیں، رب کی عبادت کرنی ہے؟ اسی عنوان کے اوپر آج کا خطبہ جمعۃ المبارک انشاءاللہ اللہ کی توفیق و رحمت کے ساتھ ہوگا کہ کیا ہماری پیدائش کا مقصد عارضی عبادت ہے، من چاہی عبادت ہے، اپنی مرضی کے وقت اور مہینے کے اندر عبادت ہے، یا مرتے دم تک مسلسل ہمیشگی کے ساتھ رب تعالیٰ کی عبادت کرنی؟ اللہ تعالیٰ کا پاک کلام ہے، اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے محبوب کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت للہ رب العالمین، رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے،
وَمَحْيَايَ، اس آیت کے اندر جو محیا لفظ استعمال ہوا ہے اس کا معنی ہے پوری زندگی، ایک دن ایک مہینہ نہیں، ایک سال نہیں، مشکل کے لمحات نہیں، پریشانی کی گھڑیاں نہیں، حج عمرے کا موقع نہیں، محیا پوری زندگی کیا کرنا ہے؟ اللہ کے لیے گزارنی۔ ایسا نہیں ہے کہ اپنی مرضی عبادت کر لی، اپنا من چاہا عبادت چھوڑ دی، اپنی کوئی مصروفیت آئی تو عبادت کو کھڈے لائن لگا دیا، پیچھے کر کے اپنی ضروریات کو پورے کرتے رہے، کبھی دل چاہا عبادت کی، کبھی دل چاہا عبادت نہ کی۔ رب کو یہ مزاج پسند نہیں۔ قرآن کا تیسرا مقام اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ بے شک وہ لوگ کہ جو یہ کہتے ہیں ہمارا رب، ہمارا خالق اور مالک اللہ ہے، پھر وہ اس بات کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں، ان لوگوں کے اوپر فرشتے اترتے ہیں، ان لوگوں کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ تمہارے لیے کوئی خوف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی غم نہیں ہے، بلکہ تم خوش ہو جاؤ اس جنت کے ساتھ جس جنت کا رب نے تم سے وعدہ کیا۔ ثم استقاموا، اس آیت کے اندر جو یہ دو الفاظ ہیں، ثم استقاموا، ڈٹ جاتے ہیں، ثابت قدمی اختیار کرتے ہیں، جہد مسلسل ہے، تسلسل ہے، ہمیش کی ہے رب کی عبادت پر۔ رب کا وعدہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنت کا، اور اس میں شک نہیں ہے کہ آج ہم عام مسلمان نا ثم استقاموا سے مراد یہ لیتے ہیں کہ ہم کلمے پر ڈٹ گئے۔ کوئی شک نہیں ہے، کلمے پر ڈٹ جانا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمے کا اقرار کر کے اس توحید پر، اس رسالت پر ڈٹ جانا، ثابت قدمی رہنا۔ اللہ کی قسم مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ بھی کہ جو کلمے پر ڈٹ گئے ہیں، بظاہر کلمے پر، کہ دین اسلام میں آنے کے بعد ان کو رب کی عبادت کے علاوہ کسی کی عبادت اچھی نہیں لگتی۔ دین اسلام میں آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے وہ کسی کو اپنا قائد، رہنما، لیڈر نہیں مانتے، کسی کے طریقے کو فالو نہیں کرتے۔ حضرات مبارکباد کے مستحق وہ لوگ ہیں، اس بات پر بھی اللہ کا شکر کریں کہ ثابت قدمی کلمے پر ہے۔ لیکن صدقے اور قربان جائیں جو امت کے مفسر ہیں نا، امت کے مفسر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس، وہ یہ ثم استقاموا کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ بظاہر کلمے پر ڈٹ جانا ایک الگ معنی ہے، لیکن مفسر قرآن جو امت کے مفسر ہیں انہوں نے ثم استقاموا کا معنی یہ لیا ہے ثم استقاموا علی اداء الفرائض، اللہ کے حکموں پر ڈٹ جانا، صرف کلمہ کہہ کے بس نہیں، آرام نہیں، سکون نہیں، اللہ کے حکموں کے اوپر ڈٹ جاؤ، عبادت کرو، اللہ نے جو کرنے کا حکم دیا وہ عمل کریں، اور جس کام سے رب تعالیٰ نے منع کیا اس کام سے منع ہو جائیں۔ یہ ہے ثم استقاموا۔ دونوں معنی درست ہیں، کلمے پر بھی ڈٹے رہیں یہ بھی ضروری ہے، اور صرف کلمے پر ڈٹے نہیں رہنا بلکہ اداء الفرائض، اللہ کے فرائضوں کی ادائیگی پر ڈٹے رہنا، یہ ہے اصل اس مقصد۔ اور حضرات انسان کی بھی نیچر ہے، انسان کا بھی مزاج ہے، ہم مخلوق ہے نا، مخلوق وہ خالق ہے، مخلوق اور خالق کی کوئی مماثلت نہیں، کوئی جوڑ نہیں، وہ غنی ہم فقیر، وہ آقا ہے ہم غلام ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہمیں وہ جب چاہے اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھ سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ مخلوق کا مزاج کیسا بلا، مخلوق بھی اس چیز کو پسند کرتی ہے جو چیز مسلسل چلے، گارنٹی والی ہو۔ مثال کے طور پر ایک دو دنیاوی مثال، بات جلدی سمجھ آ جائے۔ کوئی انسان اپنی ضرورت کے لیے
موبائل خریدتا ہے، یہ موبائل کبھی چلتا ہے کبھی نہیں چلتا، ضرورت پڑتی ہے، ایمرجنسی پڑتی ہے، کال کرنی پڑتی ہے، موبائل ساتھ نہیں دیتا، تو ہمیں ایسا موبائل پسند آئے گا؟ نہیں پسند آئے گا۔ انسان اپنی ضرورت کے لیے گاڑی خریدتا ہے، اپنی سواری کے لیے، آرام دہ سفر کے لیے گاڑی خریدے، یہ گھر میں کھڑی بڑی خوبصورت ہے، ایمرجنسی ہے، کہیں پر جانا ہے، اس گاڑی کو گھر سے باہر نکالا، سٹارٹ نہیں ہو رہی، ساتھ نہیں دے رہی، چل نہیں رہی، تو کیا ہمیں یہ گاڑی پسند آئے گی؟ نہیں پسند آئے گی۔ اسی طرح وہ مسلمان جن کے اوپر مصیبت آئی اللہ اللہ کر لیا، پریشانی آئی عبادت کی طرف آ گئے، رمضان آیا عبادت کر لی، حج کے موقع پر گئے، عمرے کے لیے گئے، 4 دن اسلام نظر آ رہا ہے، جوں یہ معاملات ختم ہوتے گئے ہم نے رب کو بلا دیا، آسانی آئی، رب کا تعارف ہی نہیں، پتہ ہی نہیں کہ ہمیں پیدا کرنے والا بھی کوئی ہے، تو کیا اللہ کو ایسے مسلمان بندے جو کبھی چلیں کبھی نہ چلیں وہ پسند آ جائیں؟ اللہ کو وہ لوگ پسند ہے جن کا اعمال صالحہ کے اوپر، نیک اعمال کے اوپر، عبادات کے اوپر ہمیشگی ہے، تسلسل ہے۔ اگر تسلسل نہیں تو رب کو میں اور آپ پسند نہیں ہے، ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا بیان فرماتے ہیں؟ صحابہ کو آپ بیان فرما رہے ہیں، قالو ان ربی اللہ ثم استقیم، اے میرے صحابہ جب کہہ دو نا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمیں پیدا کرنے والا اللہ ہے، پالنے والا، کھلانے والا، ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ ہے، ثم استقیم، تو پھر اس بات پر ڈٹ جاؤ، جم جاؤ، پیچھے نہ ہٹو، پیچھے نہ ہٹو، ڈٹ جاؤ۔ اور اللہ رب العزت کے ہاں اعمال کی تسلسل، اعمال کی ہمیشگی کتنی اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والے مسلمان مومنوں کو حکماً ارشاد فرما رہے ہیں۔ حکماً کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ جو ہر خطبے میں ہم آیت سنتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے میرے مسلمان بندو مجھ سے اس طرح ڈرو، اللہ سے اس طرح ڈرو، اللہ کا اس طرح لحاظ کرو، پاس کرو، حیا کرو جس طرح کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ پھر تم مرو تو اس حال میں مرو کہ تم اسلام پر کاربند رہے ہو، ساری زندگی اسلام پر رہے ہو، اعمال صالحہ پر رہے ہو، کار خیر پر رہے ہو، اس حال میں تمہاری موت آنی چاہیے، اس کے علاوہ تمہاری موت نہیں آنی چاہیے۔ اللہ کی یہ ڈیمانڈ ہے، اللہ تو یہ چاہتا ہے۔ اور پھر قرآن کا ایک اور مقام ہے، اللہ اپنے پیدا کرنے والے بندوں سے جن کو رب نے پیدا کیا اور پھر رب کی توفیق اور نصرت کے ساتھ یہ دائرہ اسلام میں آئے، رب کی ذات کی پہچان ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہوا، انہوں نے کلمہ کہا، توحید اور رسالت کا اقرار کیا، اللہ اپنے ان بندوں کو ایک اور مقام پر وصیت کیا کرتا ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت اس وقت تک کرو جب تک تمہارے پاس یقین نہ آ جائے۔ یہاں پر یقین سے کیا مراد ہے؟ حتی یاتیک الموت، جب تک تمہارے پاس موت نہ آ جائے۔ یہ نہیں ہے کہ مشکل ہے، عبادت ہے، پریشانی ہے تو اللہ اللہ ہے، اسلامی ماحول ہے تو رب کی طرف رجوع کر لیا، اپنے علاقے میں آئے اسلامی ماحول کو چھوڑا، اپنے وطن میں آئے تو رب کو بلا دیا، آسانی آئی، سہولت آئی تو رب کو بلا دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری عبادت، نیک اعمال کے اندر تسلسل اس وقت تک کرتے رہو جب تک تمہیں موت نہ آ جائے۔ تو انسان، کوئی ایک مجھ سمیت اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ مجھے پتہ ہے میری موت کب آنی، جب آنی ہوگی عبادت کر لوں گا؟ نہیں حضرات، کسی کو ایک لمحے کا، ایک سیکنڈ کا نہیں پڑتا۔ تو اس وجہ سے اگر آپ اور میں رب کے اس حکم پر عمل پیرا ہونا چاہتے ہیں کہ ہماری موت اسلام پر آئے، اعمال صالحہ پر آئے، تو اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ عبادات کے اندر تسلسل،
इबादत के अंदर हमेशगी। किसी लम्हे मैं और आप शैतान के वसवसे में फंसे, रब से दूर हुए, नेकियों वाले काम छोड़े, अगर ऐन उस वक्त मौत आ गई तो रब को क्या जवाब देंगे? फिर अमाल सालिहा तो ना रहे, अमाल के अंदर हमेशगी तो ना रही, तसलसल तो ना रहा। अमाल के अंदर तसलसल और हमेशगी के ज़रूरी ये है कि इंसान के ऊपर हालात जैसे भी हों, हर वक्त इंसान रब को याद करता रहे, हर वक्त अमाल सालिहा के ऊपर कारबंद रहे, तसलसल के साथ, हमेशगी के साथ। आइए ये जो आयात कुरान से सुनी हैं, इन आयात का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के ऊपर क्या असर था, सहाबा ने अपनी ज़िंदगियाँ कैसे गुजारी, चंद एक मिसालों से समझते हैं कि क्या वो लोग भी हमारी तरह थे कि अपनी मर्ज़ी का हुक्म आया, आसानी वाला आया तो मान लिया, बज़ाहिर अपने ख़िलाफ़ कोई हुक्म आया मुश्किल वाला तो ना माना, कोई मुसीबत परेशानी दुख तकलीफ़ आई तो रब की तरफ रुजू कर लिया, कोई आसानी वाले दिन आए तो रब को बुला बैठे, रमज़ान आया तो पक्के सच्चे मुसलमान बन गए। रमज़ान के गुजरने के साथ साथ इनके इस्लाम के अंदर कमज़ोरी आ गई, या वो लोग इस तरह के थे कि जिस दिन से उन्होंने कलमा तैयबा पढ़ लिया, तौहीद का इकरार कर लिया, रसूलुल्लाह को अपना नबी और पैगंबर आखिरी नबी मान लिया, उस वक़्त से मरते दम तक वो लोगों ने अमल किए, उन लोगों ने अमल किए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक शख्स ने अम्मा जी आयशा सिद्दीक़ा मुतहरा पकीज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा, अम्मा जी बताइए तो सही, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी अमल के लिए किसी दिन को ख़ास करते थे? किसी दिन कर लिया, किसी दिन छोड़ दिया? तो अम्मा जी ने बयान फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज ये था, आपकी नेचर ये थी कि आप अगर कोई नेक अमल शुरू कर देते, कोई नेक अमल शुरू कर देते तो बगैर उसके टूटने के आखिरी अय्याम तक आप उस अमल पर कारबंद रहे हैं, तसलसल के साथ आप उस अमल पर कायम रहे हैं, हमेशगी आपकी उस अमल पर आखिरी वक्त तक रही है। मिसाल के तौर पर अम्मा जी बयान फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज के बाद एक दिन 2 रकत नफल पढ़े, असर की नमाज के बाद एक दिन 2 रकत नमाज पढ़ी। उस दिन से लेकर आखिरी दिन तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस अमल को फिर छोड़ा नहीं है, तसलसल के साथ किया, तसलसल के साथ। तो ये है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत, ये है आपका सबक अपनी उम्मत के लिए भी कि कोई नेक अमल शुरू कर दो तो फिर पीछे ना हटो, मुसलसल के साथ, हमेशगी के साथ उस अमल के ऊपर कारबंद रहो। अम्मा जी बयान फरमाती हैं कि मैंने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना ना कि अमलों की हमेशगी, ये जोहद मुसलसल, रब को राज़ी करने की मेहनत, ये अमलों का तसलसल बड़ी अहमियत रखता है, बड़ी अहमियत का हामिल है। तो अम्मा जी बयान फरमाती है, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ए मेरे सरद ताज, ए मेरे महबूब, ए मेरे नबी, मेरे पैगंबर, आप बताइए, मैं ख्वाहिश रखती हूँ, मेरी चाहत है कि जब आप मर्द हजरात जिहाद पर जाते हैं, इलाहे कलिमतिल्लाह के लिए कुफर के खिलाफ किताल करते हैं, लड़ाई करते हैं, जिहाद करते हैं, अपनी जानों के नजराने पेश करते हैं, खून बहाते हैं, तो मेरा भी दिल करता है कि इस अजीम अमल के लिए आप मर्द हजरात के साथ जिहाद पर शामिल हो जाऊं। तो मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता क्या कहा, फरमाया, आयशा तेरा जज्बा बड़ा अच्छा है, तेरा जज्बा बड़ा अच्छा है, तेरी चाहत बड़ी अच्छी और उम्दा है, लेकिन औरतों के लिए बेहतरीन जिहाद हज मबरूर है। इनका वो हज जिस हज के अंदर कोई गुनाह नहीं, कोई फिसक नहीं, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा नहीं, जिन्होंने ऐसा औरतों ने हज किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन लोगों को, इन औरतों को, मर्द हजरात जो जिहाद के लिए निकलते हैं, जो अजर उन्हें मिलता है, इन औरतों को हज मबरूर का वो अजर मिलता है। तो अम्मा जी बयान फरमाती हैं, उस साल से लेकर, हजरात गौर कीजिएगा कि सहाबा की ज़िंदगियाँ कैसी थी। ये सिर्फ खुतबात सुन लेना, दरसे कुरान सुन लेना,
سیرت کے پروگرام سن لینا کافی نہیں، ترجمہ کلاس کے اندر آ کے بیٹھنا، قرآن پڑھنا اور چلے جانا نہیں۔ جو اسلام کا علم ہمیں حاصل ہوتا رہتا ہے نا، اس کے ساتھ اپنی زندگی کا موازنہ کیا کریں، موازنہ کہ ہمارے اندر کیا پختگی ہے، ہماری زندگیاں کیسی ہیں، کسی کے اندر کوئی کمی ہے، کوتاہی ہے، نقص ہے، تو وہ آگے بڑھے نیکیوں کے اندر، چاہتوں کے اندر آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ برکیف اماں جی بیان فرماتی ہیں، میں نے اس سال سے اپنے آخری سال تک، صحابہ گواہی دیتے ہیں کہ ہمیں اماں جی کو دیکھا ہر سال حج کرتی رہی، ہر سال تسلسل کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ اماں جی حج کرتی رہی۔ اور سیدنا ابوبکر صدیق خلیفہ بلا فصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر، آپ نے نا جب آپ کی بیٹی پر، اماں جی عائشہ پر تہمت لگی نا، تو آپ کا خالہ زاد بھائی تھا، کزن تھا، آپ اس کا نان و نفقہ اٹھاتے تھے، اس کو سپورٹ کرتے تھے، گھر کا خرچہ دیتے تھے، آخر انسان تھے، بیٹی کی محبت تھی۔ یہ وہی کزن، وہی خالہ زاد بھائی جس کا خرچہ میں اٹھا رہا ہوں، آج یہی میری بیٹی کے اندر الزام لگانے میں شامل ہو گیا، تو آپ نے نا غصے کے اندر آ کے قسم اٹھا لی، آج کے بعد میں اس کو خرچہ نہیں دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں نازل کی جن کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ جو مالدار لوگ ہیں، صاحب استطاعت والے لوگ، وہ ایسی قسمیں نہیں اٹھاتے، وہ غریبوں سے اپنے ہاتھ پیچھے نہیں کرتے، وہ ان کے ساتھ تعاون کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں صحابہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ کی زندگی کو بھی ہم نے دیکھا کہ آپ کی زندگی کے اندر بھی اعمال صالحہ کے اوپر تسلسل تھا، ہمیشگی تھی۔ آپ نے ساری زندگی اپنے اس خالہ زاد بھائی مصطح بن رباح کا خرچہ بند نہیں کیا، اس نیکی پر قائم رہے، تسلسل رکھا۔ یہ نہیں کہا کہ جب اپنے اوپر آسانی آئی تو خرچہ دے دیا، مدد کر دی، جب اپنے اوپر کوئی مشکل دن آئے تو روک لیا، نہیں، مشکل آئی، آسانی آئی، لیکن جو نیک عمل شروع کر دیا تھا آپ نے اس عمل کو بند نہیں کیا، اس عمل کو بند نہیں کیا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین، سیدنا فاروق اعظم کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، میں نے جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹھی، سچی اور نبوت والی زبان سے یہ کلمات سنے ہیں نا کہ کسی مسلمان کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ ایک رات بھی بغیر وصیت کیے ہوئے گزارے۔ اس کے پاس کوئی مال ہو، کوئی جائیداد ہو، تو اس مسلمان کے لیے لائق نہیں کہ وہ ایک رات بھی بغیر وصیت کے گزارے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اس دن سے لے کر آخری دن تک میری زندگی میں میری کوشش کے مطابق کوئی ایسی رات نہیں گزری کہ میں عبداللہ چارپائی پر سو رہا ہوں اور میرے پاس میری لکھی ہوئی وصیت موجود نہیں، میری لکھی ہوئی وصیت موجود نہیں، موجود ہے۔ یہ اسلام کا حکم تھا پہلے، جب اللہ تعالیٰ نے وراثت کی تقسیم کا باقاعدہ قانون، قاعدہ قرآن میں نازل نہیں کیا تھا، تب اسلام کا یہ حکم تھا کہ کوئی مسلمان جس کے پاس کوئی چیز ہے، جائیداد ہے، بینک بیلنس ہے، اس کی کوئی ایک رات بھی بغیر وصیت کے نہ گزرے۔ وجہ اور سبب یہ تھا کہ پیچھے والے آپس میں فتنہ، فساد، لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جب باقاعدہ طور پر وراثت کی تقسیم، پورا قانون، پورا کلیہ قرآن میں نازل کر دیا، تو اب کوئی وصیت اگر اپنے پاس لکھ کے نہ بھی رکھے تو گزارا ہو سکتا ہے۔ لیکن صحابہ کی زندگی کہ جو عمل شروع کر دیا نا، اس عمل سے پیچھے نہیں ہٹے۔ سلمان فارسی، فارس سے آنے والے صحابی، عظیم صحابی، بڑی مشکلات کا سامنا کیا۔ اسلام کو تلاش کرنے کے لیے حضرات ان کی سیرت پڑھنے والی ہے، ان کی سیرت پڑھنے والی ہے۔ انہوں نے اسلام کی حق کی تلاش کے لیے کیا کیا قربانیاں دی، کیا کیا ظلم جبر برداشت کیا، بالآخر حق کی تلاش میں تھے، اللہ نے مدد فرمائی، رحمت کی،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، اسلام قبول کر لیا، تو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں پہلا جو مسلمانوں کو درپیش مسئلہ آیا وہ تھا غزوہ، جس کو آج ہم غزوہ خندق کہتے ہیں۔ خندق کا جو مشورہ دینے والے تھے وہ سیدنا سلمان فارسی تھے۔ آپ نے فرمایا ہم فارس کے علاقے میں اس طرح اپنا دفاع کرتے کہ اپنے علاقوں کے ارد گرد خندق کھودتے تھے، پھر اندر لے کے ہم قتال کرتے، اپنا دفاع کرتے، اپنے آپ کو مضبوط کرتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ مانا، خندق کھودی، اپنا دفاع مضبوط کیا، مسلمان مضبوط ہوئے۔ تو سیدنا سلمان فارسی پتہ کیا کہتے ہیں کہ میں نے جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں غزوہ خندق لڑا ہے، اس کے بعد میری زندگی میں کوئی ایسا غزوہ نہیں ہے کہ جس میں میں سلمان فارسی شامل نہیں ہوا۔ نیک عمل تھا، جہاد فی سبیل اللہ نیک عمل، اسلام کی چوٹی ہے، اعمال صالح ہے تو صحابہ کا تسلسل ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پیچھے ہٹ گئے، کر لیا، آج کر لیں گے، کل کر لیں گے، 2 دن بڑا ذوق اور شوق کے ساتھ کوئی عمل کیا، ہفتہ 4 دن پتہ نہیں۔ صحابہ کی زندگیاں ایسے نہیں تھی، آپ کی زندگیاں ایسے نہیں۔ وہ لوگ اعمال صالحہ کے اوپر ثابت قدم۔ اسی طرح سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھائی، معراج سے واپس آئے تھے۔ آپ نے کہا ہے بلال رضی اللہ عنہ بتا تجھے اپنے کس عمل کے اوپر امید ہے کہ جس کی وجہ سے کہ تو جنت میں جائے گا؟ تو میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس وجہ سے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنت کا وزٹ کیا، جنت کا دورہ کرایا گیا، جنت میں گیا تو میرے آگے آگے قدموں کی چاہٹ سننے میں آ رہی تھی۔ جب میں نے پوچھا تو مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کے غلام، آپ کے جانشین بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے قدموں کی آواز ہے۔ وہ دنیا میں چل رہے ہوتے ہیں تو ان کے قدموں کی آہٹ، ان کے قدموں کا چلنا جنت کے اندر سنائی دیتا ہے۔ تو اے بلال بتا کون سا ایسا عمل ہے کہ تو سمجھتا ہے کہ تیرا یہ مرتبہ، تیری یہ فضیلت، اللہ کے ہاں تیرا یہ اجر مقام اس وجہ سے ہے؟ تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتہ کیا مشورہ، کیا جواب دیا؟ آپ نے جواب یہ دیا کہ اے میرے محبوب پیغمبر، میں دن اور رات جب بھی وضو کرتا ہوں تو ساتھ میں جو میری توفیق ہوتی ہے میں ساتھ میں لازمی نفل ادا کرتا ہوں۔ عمل صالح، وضو کی حالت میں رہنا، پاک صاف رہنا۔ فرمایا اے یا رسول اللہ، میرے محبوب پیغمبر، ماں باپ آپ پر قربان، مجھ بلال کے پاس اتنے کوئی عمال تو نہیں ہے، لیکن ایک ایسا عمل جس پر میرا تسلسل ہے، ہمیش کی ہے، میں نے وہ کبھی نہ دن میں چھوڑا نہ رات میں چھوڑا۔ وہ عمل یا رسول اللہ یہ ہے کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں، وہ دن ہو یا رات ہو، مجھے جو توفیق ملتی ہے میں لازمی کچھ نہ کچھ نفل ادا کرتا ہوں۔ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے قرآن کی آیات کو سمجھا، نیکیوں کے تسلسل کو سمجھا، اپنی زندگیوں کو غنیمت سمجھتے ہوئے جب تک زندگیوں نے وفا کی، رب کو راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ پھر رب نے ایسے نہیں کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہو گیا ہوں، کیوں کہ انہوں نے کوئی عمل شروع کیا تو اس کو چھوڑا نہیں ہے۔ ان کی زندگیوں کے آخری دن تک ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کوئی نیک عمل شروع کرنے کے بعد نہیں چھوڑا گیا۔ سیدنا جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نہ کوئی وصیت کیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس پیارے صحابی کو وصیت فرمائی ہے، میرے پیارے صحابی غصہ نہ کیا کر، گالی نہ دیا کر، غصہ نہ کیا کر اور گالی نہ دیا کر۔
یہ بیان فرماتے ہیں اپنے بارے میں خود حضرات اپنے بارے میں بات کہنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اپنی ذات کے بارے میں کوئی دعویٰ کرنا، اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا بڑا مشکل ہے، چاہ جائے کہ لوگ آپ کی گواہی دیں۔ آپ خود کیا بیان فرماتے ہیں کہ جب سے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت فرمائی نا کہ گالی نہ دیا کر، تب سے لے کر مرتے دم تک میں نے اپنی زبان سے گالی نہیں دی، گالی نہیں دی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک اور حدیث ذہن میں آئی ہے، رب نے بات ڈال دی ہے۔ آپ بیان فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا، نبوت والی زبان سے، سچی اور میٹھی زبان سے آپ کا پیارا فرمان سنا کہ مومن جو ہے اس کے اندر دنیا جہان کے عیب ہو سکتے ہیں، دنیا جہان کا گناہ ہو سکتا ہے، لیکن مومن کے اندر جھوٹ والا عیب نہیں ہو سکتا، مومن مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر بیان فرماتے ہیں اس دن سے آج تک میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، مجھے پتہ ہی نہیں جھوٹ ہوتا کیا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں جھوٹ ہوتا کیا ہے، اور آج ہمارا معیار کیا ہے؟ جس کی زبان کی تیزی ہے، باتوں کا ہیر پھیر ہے، لوگوں کو مطمئن کرنا آتا ہے، آج ہم کہتے ہیں ایسے آنا ہے، جرا سیدھی سچی گفتگو کرے، قولوا قولا سدیدہ کے تحت صاف ستھری سیدھی بات کرے۔ اسی کہنے ہیں انہوں کی پتہ ہے بھلا مانس سے سیدھا سادہ ہے، انہوں دنیا دا پتہ ہی نہیں۔ آج ہمارا یہ معیار ہو چکا ہے۔ تو صحابہ کی زندگیاں کیسی ہیں؟ وہ بیان فرما رہے ہیں جھوٹ ہندا کی پتہ ہی نہیں۔ آج ہمارا معیار یہ ہے کہ جو باتوں کی ہیر پھیر کر لیتا ہے، جس کی زبان کی تیزی ہے، مطمئن کر لیتا ہے اگلے بندے کو، ہم کہتے ہیں یہ بندہ پرفیکٹ اور سیان ہے۔ ہمارے معیار بدل چکے ہیں۔ ایک صحابی رسول ہیں، آخری واقعہ پھر اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں، عظیم صحابی ہیں، صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے، حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ، وہ نا گاہے بگاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نا کچھ طلب کیا کرتے تھے، مانگ لیتے تھے، اپنی ضرورت پوری کر لیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دے دیتے، وہ اپنی ضرورت پوری کر لیتے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حزام میں تجھے ایک بات بتاؤں، یہ پیسے کی ریل پھیر، یہ دنیا، یہ پیسے کی کشش جو چاہت رکھتا ہے نا اس کے لیے کبھی برکت نہیں بنتی، اور جو گزارے کے لیے لیتا ہے، ضرورت پوری کرنے کے لیے، اس کے لیے برکت رہتی ہے۔ اسی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حزام دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی آپ نے اشارتاً سیدنا حکیم بن حزام کو یہ سمجھایا کہ جو تو وقتاً فوقتاً اپنی ضرورت کے لیے کچھ نہ کچھ طلب کرنے آ جاتا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اور صحابہ گواہی دیتے ہیں کہ اس وقت سے لے کر سیدنا حکیم بن حزام نے رضی اللہ عنہ نے کسی کے سامنے اپنا ہاتھ اس طرح نہیں کیا، رسول اللہ کی وصیت کو، نصیحت کو پلے باندھا، کسی سے مانگنے کے عمل کو چھوڑ کر نیک عمل کی طرف آئے، راہ راست پر آئے تو آپ نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ اس طرح نہیں کیا، حتیٰ کہ گزرتے گزرتے سیدنا ابوبکر صدیق کی دور خلافت آئی، آپ کا زمانہ آیا تو سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کا جو سالانہ وظیفہ بنتا تھا بیت المال میں سے، سیدنا ابوبکر صدیق نے بلایا حکیم آ کے اپنا وظیفہ لے جا، تو آپ اپنا وظیفہ لینے بھی نہیں آئے، یعنی اپنا حق بھی نہیں مانگتے تھے، اپنا حق بھی لینا چھوڑ دیا کہ مجھے رسول اللہ نے وصیت کی ہے، اس بات پر ثابت قدم رہنا ہے، مرتے دم تک اس بات پر عمل ہونا ہے، تسلسل ہونا ہے، ہمیشگی ہونی ہے۔ سیدنا حکیم نے یہ عمل کر کے دکھایا، آپ نے وہ اپنا مال قبول، وظیفہ قبول نہیں کیا، دور گزرتا چلا گیا، سیدنا عمر فاروق کا دور آیا، بیت المال میں آپ کا بڑا وظیفہ جمع ہو چکا، سیدنا عمر فاروق خود چل کے گئے سیدنا حکیم کے دروازے پر، حکیم تیرا بڑا وظیفہ اکٹھا ہوا پر ہے، میں عمر اللہ کے سامنے جواب نہیں دے سکتا، لہٰذا جو سارے مسلمانوں کا حق بنتا ہے مال غنیمت میں سے، بیت المال میں سے، تو اپنا وہ وظیفہ قبول کر۔ سیدنا حکیم بن حزام نے وہ وظیفہ سیدنا عمر کے دور میں بھی نہیں لیا،
حتیٰ کہ سیدنا عمر نے لوگوں کو گواہ بنا کے کہا ہے لوگوں گواہ ہو جو کہ میں عمر نے امیر المومنین نے خلیفہ ہونے کے ناطے خلیفہ وقت ہونے کے ناطے اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے چل کے گیا ہوں، اپنی ذمہ داری ادا کر دیا، لیکن حکیم نے یہ نہیں لیا تو اب اس میں میرا قصور نہیں ہے۔ تو حضرات یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے عمل صالح کی اہمیت کو سمجھا، نیکیوں کے تسلسل کو سمجھا، نیکیوں کے اوپر کاربند رہنا کتنا ضروری ہے ان لوگوں نے سمجھا اور اس پر عمل کر کے دکھایا۔ تو آج کے اس خطبہ جمعے میں میرے اور آپ کے لیے بھی درس یہ تھا کہ چاہے کوئی چھوٹا عمل شروع کر دیں، لیکن جب ایک دفعہ شروع کر دیں پھر اسے پیچھے نہ ہٹیں۔ اللہ سے دعا کریں ثابت قدمی کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو سنا سنایا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔